بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ سے ہٹ کر وحی کی اقسام پر ہوگا۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کن صورتوں میں وحی نازل ہوئی۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ وحی کی اقسام میں سب سے پہلی صورت حضرت کا سچا خواب دیکھنا ہے، اور اسی سے ہی وحی کی ابتدا ہوئی۔ وحی کی دوسری قسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھنٹی کی تیز آواز کی مانند ہوتی، اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے سخت گزرتی۔ وحی کے آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبین مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے، اور آپ جبرائیل کے ذریعے نازل کردہ اللہ کے کلام کو یاد کرتے۔ کبھی فرشتہ آپ کے پاس ایک آدمی کی شکل میں کلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ پسینے کے قطرے آپ کے جبین مبارک پر دکھائی دیتے ہیں۔ بخار کی شدت کی طرح سخت گرمی کا احساس ہوتا ہے، اور وحی کے باریں گراں کے سبب موتی کے دانوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی متاثر ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے بوجھ تلے سختی اور تھکن سے دوچار ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھار آپ پر وحی کا بوجھ ہلکا ہوتا تھا۔ آپ پر رات کا کھانا کھاتے وقت وحی نازل ہوتی، اور گوشت والی ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہوتی۔ حضرت کا احساس پوری طرح باقی رہتا، پھر آپ اپنا سر اٹھاتے اور اللہ کے کلام کو باقی لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس باریں گراں کو اٹھانے کے لیے پہلے سے ہی تیار کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اسے برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول اس وقت ہوتا جب آپ اونٹنی پر سفر کر رہے ہوتے، تو آپ کی اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر تھی، تو ان کو اس قدر وزنی محسوس ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے کہیں ران کچل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نازل کرتے تھے۔ یہ صورت آپ پر 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر کلام پاک میں سورہ نجم میں آیا ہے۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں۔ پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے، پھر مزید نیچے آ گئے تو وہ 2 کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بغیر آپ کے سامنے ظاہر ہوئے آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کا کلام ڈال دیتے تھے۔ ناظرین، میں اپنی قسط کا اختتام اس بات پر کروں گا، کیا ہی عظیم ہے یہ دین، اور کیسی معزز و مکرم ہے یہ نعمت۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ ناظرین، یہاں میری ایپیسوڈ اختتام ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔